ان میں سے پہلا معجزہ ہے قرآن. یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں، آپ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا، جانور کلام نہ کرتے، پتھر سلام نہ کرتے، کڑوے کنویں میٹھے نہ ہوتے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری نہ ہوتے، لکڑی کے تنے بات نہ کرتے، کوئی معجزہ بھی اللہ میرے نبی کو نہ دیتا، خدا گواہ ہے میرے نبی کی صداقت کے لیے ایک ہی معجزہ کافی تھا، قرآن والا. میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف ایک معجزہ کافی تھا. میں نے بڑا دعویٰ کیا ہے، آپ نے میرے دعوے کو سنا ہے اور خاموشی سے سن لیا ہے. دلیل بھی تو اس کی دوں نا کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے میرے نبی کی صداقت کا. 40 سال میرے نبی کی عمر ہوئی اور میرے نبی کی زبان مقدس سے قرآن نکلنے لگ گیا. میرا نبی اسے پڑھنے لگ گیا، تلاوت کرنے لگ گیا. کون کس کی زبان سے یہ کلام نکلنے لگ گیا اچانک؟ جو کسی سکول میں گیا تھا، کسی مکتب میں گیا تھا، کسی مدرسے میں گیا تھا، جس نے قلم دوات تختی اسے پکڑا تھا، لکھنا جانتا تھا، پڑھنا جانتا تھا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا. میری بات کو غور سے سنیے گا، جب میں نتیجہ نکالوں گا تو آپ تھوڑی سی میری تائید کریں گے، مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے. کس کی زبان مقدس سے یہ کلام نکلنے لگا؟ جو کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، اس کا استاد کوئی نہیں ہے، پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا. اس نے 40 سال کبھی تقریر نہیں کی، کبھی خطاب نہیں کیا. اس کی زبان مقدس سے ایسا کلام نکلا جس نے دنیا کے شاعروں کو اور خطیبوں کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ. تم کہتے ہو میرا محمد خود بناتا ہے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، میرا نبی پڑھا ہوا نہیں ہے، تم پڑھے ہوئے ہو. میرا نبی شاعر نہیں ہے، تم شاعر ہو. میرے نبی نے کبھی تقریر نہیں کی، تم میں خطیب لوگ موجود ہیں، تم میں شاعر لوگ موجود ہیں. فاتو بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ ان کنتم صادق. پھر آگے اس کا معجزہ دیکھیں، رب کے چیلنج کی شدت دیکھیں. یہ ڈھیلا ڈھالا چیلنج نہیں ہے. آگے کیا کہا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو. اور آگے تو اللہ نے حد ہی کر دی، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو. مزہ آیا نا چیلنج کا؟ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. اپنے جو تمہارے معبود ہیں انہیں بھی بلاؤ، اپنے مشکل کشاؤں کو بھی بلاؤ، اپنے حمیتیوں کو بھی بلاؤ، تل لگاؤ، مل کر تل لگاؤ. تم قیامت کی صبح تک قرآن پاک جیسی ایک سورت بھی پیش ہو. سب سے مختصر سورت نہیں ہے سورت کوثر، 3 آیتیں ہیں، آپ سب کو یاد ہے، پڑھیے. انا اعطینا فصل لربک ان شانیک. اب یہ ہماری زبان نہیں نا، ہم تو اردو جانتے ہیں، پنجابی جانتے ہیں. یہ تو کوئی عربی دان ہی بتائے گا کہ لفظوں میں کتنا حسن ہے، کتنا وزن ہے،
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। लफ्ज़ों में जो वज़न है ये तो कोई अरबी जानने वाला ही समझ सकता है, कितनी फसाहत है, बलागत है। इसके अंदर जो मानी का तूफान है ना, बस मैं आपको कैसे बताऊं। बस इतना समझिए कि जो कुछ रब ने पूरे कुरान में बयान किया है ना, अल्लाह ने वो सब कुछ सूरत कौसर की 3 आयतों में बंद कर दिया। मानी का एक समंदर है इन 3 आयतों में। लफ्ज़ बड़े खूबसूरत हैं। जाहिलियत के ज़माने में जो अरब के बड़े बड़े शायर होते थे वो शेर लिखते और शेर लिख के बैतुल्लाह की दीवार पे लटका देते थे। अरब का कौमी शायर था लबीद। वो अपने वक्त पे आता, सारे शेरों को वो पढ़ता चला जाता, फिर वो नंबर तकसीम करता था। इस शेर का पहला नंबर है, इसका दूसरा नंबर है, इसका तीसरा नंबर है, इसका चौथा। जब सूरत कौसर उतरी ना तो एक सहाबी ने सूरत कौसर लिख के वहां लटका दिया। अब ये आया, शेर पढ़ता पढ़ता जब सूरत कौसर के करीब पहुंचा, इसने सूरत कौसर को पढ़ा ना, इसके कदम वही रुक गए। अब देखिए ये कितना बड़ा शायर है। इसने आगे जो जुमला लिखा उसी वक्त वो जुमला बता रहा है कि कितना फसीह है, कितना बलागत है, फसाहत है, कितना अजीम शायर है। उस जुमले से पता चल जाता है जो उसने फिलबदी आगे लिख दिया। उसने दूसरी मर्तबा पढ़ा, तीसरी मर्तबा पढ़ा, फिर उसने कलम निकाला, आगे उसने एक जुमला लिखा। और मज़ा ताए कि उस जुमले का तर्जमा मैं न करा ते तुसी समझ जाओ। थोड़ा जा अपने एतमाद करो, करो एतमाद, मैं कर रहा हूँ, आप एतमाद करो, कहो, समझ जाएंगे। बड़े आसान लफ्ज़ हैं। कुछ मेरा इशारा आप समझेंगे, कुछ मैं इशारा करूँगा, कुछ लफ्ज़ बड़े आसान हैं। उसने भी बड़ी आसान अरबी बोली, उसने भी हद कर दिया उस जुमले में। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आगे लिखता है वल्लाहि मा हाज़ा कलामुल बशर। मुझे काबा के रब की कसम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। फिर ये कौमी शायर मुसलमान हुआ, लबीद ने कलमा पढ़ा, ईमान कबूल किया, शेर कहने छोड़ दिए। अगर आप में कोई शायर बैठा हो तो मुझे बताओ, शेर व शायरी छोड़नी ये तो खुदादाद मलका है, ये तो खुदादाद मलका है। मेहनत से हासिल नहीं होता, अल्लाह अता करता है। शायर लोग कभी पीछे हटे और कौमी शायर ये तो ऐसे हुआ जैसे अल्लामा इकबाल शेर कहना छोड़ दे। लबीद कौमी शायर है अरब का, उसने शेर कहने छोड़ दिए। बस फिर अरबी का जो जुमला उसने बोला है ना वो आपको सुनाता हूँ, तर्जुमा ना करूँ, आप पहले समझ जाएं, आपकी सुभान अल्लाह बताए कि आप समझ गए। शागिर्दों ने कहा हजरत उस्ताद जी सन महरूम न करो, आपने शेर कहने छोड़ दिए, शेर व शायरी किया करो। तो लबीद कहता है अबादल कुरान, बच्चे हो या टूर जाओ तो ये बह जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास आ जाओ, यहाँ अबादल कुरान। कुरान के बाद भी शेर व शायरी का कोई मौका रह गया? तो मेरे नबी के मोइज़ों में सबसे बड़ा मोइज़ा क्या है? अजीम मोइज़ा। मैं इसके मुतालिक एक आखिरी जुमला कहूँगा, बात करूँगा, फिर दूसरे मोइज़े का जिक्र कर दें। नबियों को भी रब ने मोइज़े दिए, सारे नबियों को दिए।
بس میرے ساتھ ساتھ بولتے چلے جائیے تاکہ میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں، مجھے بھی کچھ پتہ چلے کہ آپ کو بھی شدھ بدھ ہے۔ میں معجزے کا ذکر کروں گا، نبی کا نام آپ نے لینا ہے۔ کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا ہے، کسی پر آگ گلزار بن جاتی ہے، کسی کی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، سمندر راستہ دیتے ہیں، پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، کوئی مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ سارے نبیوں کو رب نے مختلف قسم کے معجزے دیے۔ علماء میری بات کو غور سے سنیں، تعلیم یافتہ طبقہ میری بات کو غور سے سنیں، شاید اس سے پہلے یہ بات کسی نے نہ کہی ہو، بندیالوی کہہ کے جا رہا ہے۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے نبی کا قرآن والا معجزہ علمی تھا۔ باقی نبیوں کے معجزے کیا تھے؟ عملی۔ میرے نبی کا معجزہ علمی۔ آپ کہیں گے اس میں کیا فرق ہے کہ ان کے معجزے عملی، آپ کا معجزہ علمی؟ عملی اور علمی میں کیا فرق ہے؟ بندیالوی کہے گا عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم کسی کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ آنکھیں بند ہوئی، عمل ختم۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، عملی، اور میرے نبی کا معجزہ، بولو تو صحیح، ذرا زور سے بولو، علمی تھا۔ فرق کیا ہے؟ عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم مرنے سے ختم نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے۔ چلو آپ نہیں سمجھے تو میں دوسرے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ مجھے رب نے یہ توفیق دی ہے، میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان کا تخت اب ہوا میں نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ آج لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں موم نہیں ہوتا، ہوتا تھا جب ہوتا تھا۔ حضرت داؤد چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ آج حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ نہیں بنتی، بنتی تھی جب بنتی تھی۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ آج حضرت عیسیٰ مادر زاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے، کرتے تھے جب کرتے تھے، آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، نبی کی زندگی تک نبی دنیا سے چلا گیا تو معجزہ بھی چلا گیا۔ میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علمی معجزہ تھا، میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی ہے۔